الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا معصوم بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین و ناظرین اور سامعات و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو معلوم ہے مختلف یوٹیوب چینلوں میں رمضان کے فضائل، مسائل، احکام، اعتکاف، شب قدر، تلاوت قرآن کے تعلق سے بہت کثرت سے مضامین آ چکے ہیں اور چل بھی رہے ہیں. اب میرے لیے کچھ زیادہ بچا ہوا نہیں ہے. پھر بھی عزیزم حافظ شعیب اللہ احیائی کاشفی کے اصرار پر کچھ عرض کروں گا. بقول شاعر، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کے مضمون کو سو رنگ سے باندھوں. رمضان سن 2 ہجری میں اس کے روزے فرض ہوئے اور چاند کے حساب سے 9واں مہینہ ہے. اس کی آمد پر اہل ایمان بھی خوش ہوتے ہیں اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوتی ہیں. حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اور چاند نظر آتا ہے تو ایک مخصوص معطر خوشگوار ہوا جنت کے درختوں پر چلتی ہے، اس کے پتوں پر چلتی ہے، اور پھر وہ ہوا عرش کے نیچے سے ہوتی ہوئی حوروں کے پاس پہنچتی ہے. حوریں اس ہوا کو محسوس کرتی ہیں، ان کو بڑا کیف آتا ہے، سرور آتا ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ اپنے نیک بندوں کو ہمارا شوہر بنا دیجئے، ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں. گویا اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی کہ نیک بندوں سے ہمارا رشتہ کر دیجئے. یہ شادی جو ہے، نکاح، اس موقع پر ضمن عرض ہے، اس کا سلسلہ جنت سے چلا ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے نکاح حضرت حوا سے ہوا تھا. حوا کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ دنیا کی سب سے حسین ترین عورت تھی. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین مرد تھے، ایسے حضرت حوا دنیا کی حسین ترین عورت تھی. ان سے نکاح ہوا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا. پھر وہ سلسلہ دنیا میں چلتا رہا یہاں تک کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے شادیاں کی، نکاح کیا، بچے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اٹھا لیے گئے تھے آسمان پر اور ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، جب قرب قیامت میں دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کا بھی نکاح ہوگا، ان کے بچے ہوں گے. تو سلسلہ نکاح کا جنت سے چلا ہے، جنت میں جا کر کے ختم ہوگا. قرآن حکیم ایک مقام پہ ارشاد ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کی شادی کر دیں گے ایسے حوروں سے جو خوبصورت ہوں گی، گوری ہوں گی، خوبصورت آنکھیں والی ہوں گی. حور حورا کی جمع ہے. حورا کے معنی آتے ہیں خوبصورت گوری عورت، اور عین عینہ کی جمع ہے. عینہ کے معنی آتے ہیں ایسی عورت جس کی آنکھیں انتہائی خوبصورت ہوں اور بڑی ہوں. تو حور عین سے نکاح کر دیا جائے گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو جنت کی حوریں رمضان کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہیں کہ ہمارا نکاح کر دیجئے اپنے نیک بندوں سے، ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں. رمضان بڑی خصوصیات کا حامل ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اس مہینے میں شب قدر آتی ہے، اس مہینے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس مہینے میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. حدیث کے مطابق نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب نفل کے برابر کر دیا، فرض کا ثواب جو 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. بعض حضرات 70 کو 10 سے ضرب دے کر کے 700 بنا دیا، لیکن ایک طرح کی تحریف ہے. کیا پیغمبر علیہ السلام کو حساب نہیں آتا تھا؟ اگر فرض کا ثواب 700 فرضوں کے برابر ہوتا تو حضور خود فرما دیتے کہ فرض کا ثواب 700 فرضوں کے برابر ہوتا ہے، لیکن آپ نے 70 فرمایا ہے. لہذا 70 تک محدود ہے. ایک فرض نماز اگر پڑھی جائے گی رمضان میں 70 فرض نمازوں کا ثواب ملے گا. مثلا کسی نے فجر کی نماز پڑھی
اور پڑھتے ہیں یہ لوگ، تو اس کے حساب میں نام اعمال میں 70 فرض فجر کی نمازوں کا حساب لکھا جاتا ہے۔ اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی تو 70 فرضوں کا اور 70 ظہر کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ سب رمضان کی خصوصیات ہیں، اس کو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ہر عمل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس آیت میں 3 لفظ جو ہیں بطور خاص قابل توجہ ہیں۔ ویسے تو قرآن کا ہر حرف ہر شوشہ قابل توجہ ہے۔ وہ 3 لفظ کیا ہے؟ ایک تو ہے رمضان، دوسرے ہے قرآن، اور تیسرے ہے صوم، جس کو فلیصوموا کے اندر فرمایا گیا ہے۔ رمضان یہ رمضن سے بنا ہے۔ رمض کے معنی جلانے کے آتے ہیں، حرارت کے آتے ہیں، گرمی کے آتے ہیں۔ علامہ محمود جار اللہ زمخشری، جن کی مشہور تفسیر ہے کشاف، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تھے تو لوگوں نے اس زمانے مہینوں کے نام اس کے موسم کے اعتبار سے رکھا تھا۔ مثلا ذوالحجہ نام رکھا گیا تو وہ زمانہ چونکہ حج کا تھا لہذا اس مہینے کے نام ذوالحجہ رکھ دیا۔ محرم کا مہینہ وہ زمانہ اور وہ ایام قابل احترام تھے تو اس کا نام محرم رکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے رمضان کا جب نمبر آیا نام رکھنے کا تو اس زمانے میں گرمی بہت پڑ رہی تھی، لہذا اس گرمی کی مناسبت سے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر گرمی کے موسم میں رمضان نہیں آیا، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر موسم میں آتا ہے، گرمی میں بھی آتا ہے، سردی میں بھی آتا ہے، بارش میں بھی آتا ہے، موسم بہار میں بھی آتا ہے، موسم خزاں میں بھی آتا ہے۔ تو پھر رمضان کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے رمضان میں آ گیا تو لغوی معنی بھی پائے جاتے ہیں اور شرعی اور روحانی معنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اور اگر سردی میں آئے گا تو لغوی معنی نہیں پائے جاتے، یعنی وہ چیز جلانے والا مہینہ نہیں ہوتا، گرمی کا مہینہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے گناہ معاف ہو جاتے، جل جاتے ہیں، روزے دار گناہ جل جاتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے اگر دسمبر کے مہینے میں بھی رمضان آیا تب بھی رمضان ہی رہے گا۔ اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ لوگوں کے نام اعمال سے جتنے برے گناہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جلا دیتے، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ علامہ کشاف یہ بہت بڑے مفسر ہیں، اور 2 مفسرین کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ ما فہم القرآن الا الاعرجان احدهما من الزمخشر وثانیهما من جرجان۔ 2 لوگوں نے قرآن کو اچھی طرح سمجھا ہے، ایک کا تعلق زمخشر کے علاقے سے ہے، دوسرا کا تعلق جرجان کے علاقے سے ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ دونوں ہی لنگڑے ہیں، علامہ جار اللہ زمخشری بھی لنگڑے تھے اور عبد القاہر جرجانی بھی لنگڑے تھے۔ علامہ جار اللہ زمخشری اپنے لنگڑے پن کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں نے چڑیا پکڑی اور چڑیا کی ٹانگ ایک رسی میں باندھ دیا، اس کو گھسیٹتا پھرتا تھا، میری ماں منع کرتی تھی لیکن میں نہیں مانا، یہاں تک کہ چڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو میری والدہ کے منہ سے بددعائیہ جملہ نکلا، اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ بھی توڑے۔ کہتے ہیں میں جوان ہوا، بڑا ہوا، گھوڑے کی سواری کر رہا تھا، گھوڑا بدکا، اس کو ٹھوکر لگی، میں گر پڑا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ جو میں لنگڑا ہوں اپنی ماں کی بددعا کی وجہ سے ہوا ہوں۔ والدین کے مقام و مرتبہ بڑا ہی اونچا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل میں ان کے حقوق بیان کیے گئے، اور اسی طریقے سے سورہ لقمان میں حقوق بیان کیے گئے، ایسی والدین حقوق سورہ احقاف میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنے حقوق بیان کرنے کے بعد والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے جیسا کہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات پیدا کرتا ہے، لیکن اس دنیا میں پیدا ہو کر کے آنے کا ذریعہ اور وسیلہ جو بنتے والدین بنتے ہیں، اس لیے ان کے حق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے والدین کی بددعا سے بچنا چاہیے، ان کی دعائیں بھی فوری طور پر قبول ہوتی ہیں، ان کی بددعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور والدین کو چاہیے اولاد کو جلدی بددعا نہ دیا کرے۔ ممکن ہے کہ دعا کے قبول کرنے کے وقت تو اللہ تعالیٰ قبول کرے تو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ تو جار اللہ زمخشری نے بیان فرمایا ہے کہ میرے لنگڑے پن کی وجہ کہ میری ماں نے بددعا کر دیا تھا کہ جیسے تو نے چڑیا کی ٹانگ توڑی ہے ویسے اللہ تعالیٰ تیری ٹانگ کو توڑے۔ ان کا لقب ہے جار اللہ۔ جار اللہ کے لفظی ترجمہ اللہ تعالیٰ کا پڑوسی۔ یہ اپنا وطن زمخشر کو چھوڑ کر کے حرم چلے گئے تھے، اور حرم کے قریبی انہوں نے سکونت اختیار کر لیا تھا، تو لوگوں نے ان کو جار اللہ، اللہ کا پڑوسی کہنا شروع کر دیا تھا۔ قرآن حکیم کی جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں ایک قرآن حکیم کی جو آیت پیش کی گئی ہے اس میں تو ایک جو رمضان کے ذکر آیا ہے،
دوسرے قرآن کا ذکر آیا ہے۔ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے اور شب قدر میں نازل کیا ہے، اور آسمان دنیا سے بیت العزت سے شب قدر ہی میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اترا ہے، یعنی لوح محفوظ سے شب قدر میں اترا بیت العزت میں، اور پھر شب قدر ہی میں بیت العزت سے سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نظم کر کے نازل ہونا شروع کیا۔ اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت ذہن میں یہ رکھیے کہ قرآن جب نازل ہوا ہے تو شروع دن سے لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، عمل کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی آسمانی کتاب کی خصوصیت نہیں ہے کہ پہلے دن سے لوگ لکھ رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، عمل کر رہے ہو، اور ظاہر بات جس کتاب کے محفوظ کرنے کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو اس کتاب میں کبھی کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ تقریباً 1500 سال ہو رہے ہیں، آج تک قرآن کسی حرف میں شوشے میں کوئی فرق تک نہیں آیا۔ ہندوستان کے قرآن اٹھا لیجئے، آسٹریلیا کو اٹھا لیجئے، امریکہ کو اٹھا لیجئے، برطانیہ اٹھا لیجئے، اور دنیا کسی گوشے کا قرآن اٹھا لیجئے، کسی قرآن میں ایک حرف شوشے کا فرق نہیں آئے گا۔ نہ لکھاوٹ میں فرق ہے، نہ تلفظ میں فرق ہے، نہ الفاظ میں فرق ہے، نہ حروف میں فرق ہے۔ حیرت انگیز کتاب ہے، اور حیرت انگیز کتاب اس لیے ہے اس کی حفاظت ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لگتا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، صیغہ تاکید کے ساتھ بیان فرمایا اِنَّا، پھر فرمایا نَحْنُ، پھر فرمایا نَزَّلْنَا، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ہم ہی نے قرآن کو ذکر کو اتارا ہے۔ قرآن حکیم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، ایک نام قرآن بھی ہے۔ قرآن یہ قرأت سے بنا، قرأت کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں۔ قرآن اس لیے نام اس کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھا جاتا ہے، جس کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کتاب کے معنی مطالب سمجھے جاتے ہیں، جس کتاب پر عمل کیا جاتا ہے، وہ قرآن سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کا نام جو ہے قرآن جیسے کتاب بھی اس کا نام ہے۔ کتاب کے معنی لکھنے کے آتے ہیں، شروع ہی سے لکھا جا رہا ہے تو اس کی صفات ہیں، اور اس کی صفات کو قرآن حکیم میں تقریباً 50 مقام پر بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن حکیم کے 50 تقریباً نام ہیں، انہی ناموں میں سے قرآن بھی ہے۔ شروع سے لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، عمل کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت یہ بھی رکھی کہ معجزہ ہے، چیلنج پر چیلنج کیا قرآن نے، اور ایسے بڑے بڑے شعراء اس زمانے میں پائے جاتے تھے کہ جن کے قصیدے، لکھے ہوئے قصیدے جو ہے خانہ کعبہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا جاتا تھا، اور یہ چیلنج ہوتا تھا کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی قصیدہ کہنے والا نہیں۔ ایسا قصیدہ کہنے والے شعراء بھی قرآن کے مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے تھے۔ 3 آیتیں قرآن کی پوری معجزہ ہیں، اور معجزہ فصاحت کے اعتبار سے بھی ہیں، بلاغت کے اعتبار سے بھی ہیں، علوم معارف کے اعتبار سے بھی ہیں، پیشن گوئیوں کے اعتبار سے بھی ہیں، خبر و اخبار کے اعتبار سے بھی ہیں۔ ہر اعتبار سے قرآن آیت معجزہ ہے، اس کا مقابلہ نہ کوئی کر سکا، نہ اس طرح کے جملے آخر تک دنیا میں کوئی بنا سکتا ہے۔ ایک خصوصیت قرآن کی یہ بھی ہے کہ قرأت میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اختلاف قرأت تقریباً 10 جگہ پر 10 قراء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بعض الفاظ کے پڑھنے میں اختلاف کیا ہے۔ کمال کی بات یہ جو یہاں پر بیان کرنا ہے، اختلاف قرأت کے باوجود بھی قرآن کے معنی بگڑتے نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، اگر اور کسی بھی شاعر کا دیوان ہو، اگر کسی شعر کے آپ کسی لفظ کو بدل دیں گے تو معنی بگڑ جائے گا، سیٹنگ بگڑ جائے گی۔ لیکن یہاں معنی بھی نہیں بگڑتا، سیٹنگ بھی نہیں بگڑتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور اگر تبدیلی ہوتی ہے تو وہ بھی صحیح ہوتی ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ لے لیجیے مثال میں، مالک یوم الدین حفظ کی قرأت ہے، اللہ تعالیٰ روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دوسری قرأت میں ملک یوم الدین، روز جزا کا بادشاہ ہے۔ ظاہر بات دونوں معنی ٹھیک ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے۔ اگر آپ کہیں پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، سدن پڑھ لو تب بھی وہی معنی ہے، اور سدن پڑھ لو تب بھی وہی معنی ہے۔ اگر آپ سوسی کی قرأت کے اعتبار سے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ
پڑھیں گے تو جو معنی والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کا ہے، وہی معنی والضحی واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما قلی کے معنی بھی وہی ہوگا، معنی بالکل بگڑتا نہیں۔ یہ قرآن کی عجیب شان ہے کہ اختلاف قرأت کے باوجود بھی اس کے معنی بگڑتے نہیں، البتہ کہیں کہیں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ اس میں آیا ہے اس آیت میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو اس مہینے میں حاضر ہو موجود ہو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فلیصم فعل امر ہے، یہ صوم سے بنا ہے۔ صوم کے معنی لغت میں آتے ہیں رک جانا، بات چیت سے رک جانے کو صوم کہا جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر کے آئیں، پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جبریل علیہ السلام من جانب اللہ آئے اور ان کے گریبان میں آستین میں پھونک ماری، عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئیں، اور پھر فوری طور پر وہ بڑے بھی ہو گئے پیٹ میں، اور درد ذہ بھی پیدا ہوا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ گود میں لے کر کے آئی ہیں تو ان کو بڑی تشویش تھی کہ لوگ اعتراض کریں گے، نہ جانے کیا کیا الزامات لگائیں گے، تہمتیں لگائیں گے، کیا کرنا چاہیے۔ بہت پریشان تھی، اتنا پریشان تھی کہ تمنا کرنے لگی کنت نسیم منسیا، کاش کہ میں بھولی بسری ہو جاتی، مجھے کوئی جانتے ہی نہ، دنیا میں آتی ہی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا اور فرمایا کہ تم روزہ رکھ لو خاموشی کا۔ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو کہہ دینا جب لوگ اعتراض کریں گے یا تہمت لگائیں گے، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، رحمان کے لیے روزے کی۔ یہاں روزے سے مراد وہ ہمارا شرعی روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے سے مراد ہے خاموشی کا روزہ، یعنی میں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے۔ اور خاموشی کا روزہ بنی اسرائیل میں جائز تھا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں خاموشی کا روزہ نہیں ہے، انہوں نے روزہ رکھ لیا۔ اب جب لے کر کے آئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کہنا شروع کر دیا، تہمتیں لگانے لگے اور طعنے دینے لگے۔ فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہنے لگے مریم تم یہ کیسے خرافات لے کر کے آ گئی ہو، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تیری شادی نہیں ہے، تیرا شوہر نہیں ہے، بچہ کہاں سے آ گیا ہے۔ حضرت مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اشارے سے بتلا دیا کہ میرا روزہ ہے۔ اتنے میں حضرت کہنے لگی کہ اس بچے سے بات کر لو، اشارے سے انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون، ہاں انہوں نے اعتراض کرتے وقت یہ بھی کہا یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، تو بڑے اونچے خاندان کی ہے، پاکیزہ خاندان کی ہے، نبیوں کے خاندان کی ہے، یہ کیا حرکت تو نے کیا۔ حضرت مریم نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، اشارہ کیا فاشارت الی، اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے جو بچہ ہے وہ گہوارے میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں، کیا بات بنا رہی ہو، ایک تو تم نہ جانے کہاں سے بچہ لے کر کے آ گئی، اوپر سے پھر بزرگی بھی جتلا رہی ہو۔ اتنا کہنا تھا ان لوگوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کیا۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، تاکہ ان کو کوئی خدا میں شریک نہ مان لے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے انجیل، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور مجھے برکت والا بنایا، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے تاکید کیا ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ یاد رکھیے نماز اور زکوٰۃ یعنی جسمانی عبادت اور مالی عبادت تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تھی۔ یہ الگ بات ہے، ان کے نماز کے طریقے الگ تھے، شرائط الگ تھیں، ارکان الگ تھے، ان کے زکوٰۃ کی شرائط ارکان الگ تھے، لیکن بہرحال نماز اور زکوٰۃ کی نام کی عبادت تمام انبیاء کے زمانے میں تھی۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے تاکید کیا ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کا فرما بردار بنایا ہے۔ والدہ کا ذکر یہ کہہ کے بتلایا کہ میرے کوئی باپ نہیں ہے،
میں کسی کے نطفے سے پیدا نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں کسی ناجائز طریقے پر یا جائز طریقے پر پیدا نہیں ہوا ہوں، میری ماں ہے، میں کرامتی معجزاتی انداز میں پیدا ہوا ہوں، اس لیے فرمایا وبرم بوالدتی، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کا فرما بردار بنایا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جابر اور بدبخت نہیں بنایا ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلام ہوا اس دن جس دن میں پیدا ہوا، مجھ پر سلام ہوگا اس دن جب میں مروں گا، اور مجھ پر سلام ہوگا اس دن جب میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ یہ جو تعارف اللہ تعالیٰ نے وذکر فی الکتاب مریم کے رکوع میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہم السلام کرایا ہے، اتنا شاندار تعارف ہے، اور ان کی پاکیزگی کو، ان کی عفت کو، ان کی عصمت کو، ان کے کردار کو، ان کے کیریکٹر کو جس بلند آہنگی کے ساتھ بیان کیا ہے، اس سے انجیل خود خالی ہے، اور اسی طریقے سے اس سے جو ہے وہ کتابیں ان کی یہود و نصارہ کی خود خالی ہیں۔ تعارف کرانے کے بعد فرمایا کہ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ تو دیکھیے یہاں پر بات لمبی ہو گئی ہے۔ حضرت مریم نے کہا تھا میں نے روزہ رکھ لیا خاموشی کا، تو صوم کے معنی آتے چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ تو پہلے زمانے میں بات چیت ترک کر دی جاتی، وہ بھی ایک روزہ تھا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں روزہ جو ہے وہ کھانا پینا اور جمع کو ترک کرنے کے نام ہے، یعنی سحری کے وقت جب ختم ہوتا ہے، صبح صادق شروع ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ کھائے نہ پیے نہ بیوی سے قربت کرے، اس کو کہا جاتا ہے روزہ۔ لیکن اس سے روزے کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، روزے کے رنگ روپ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ رنگ روپ تیار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زبان کا روزہ ہو، گالیاں نہ کی جائیں، غیبتیں نہ کی جائیں، تہمتیں نہ لگائی جائیں، کان کا روزہ ہو، بری باتیں نہ سنی جائیں، آنکھ کا روزہ ہو، بد نظری نہ کی جائے، ناک کا روزہ ہو، غلط قسم کی خوشبو نہ سونگھی جائے۔ جب آدمی کان کا بھی روزہ رکھ لے گا، آنکھ کا بھی رکھ لے گا، ناک کا رکھ لے گا، زبان کا رکھ لے گا، اور ہاتھ پیر کا روزہ رکھ لے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا، تب جا کر کے جو اس نے روزہ رکھا تو اس کے ڈھانچے میں رنگ روپ پیدا ہوگا، خوبصورت شکل اختیار کرے گا۔ ورنہ اگر کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بیوی سے قربت چھوڑ دی، لیکن دن بھر گالیاں بکتا ہے، بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، گانے سنتا ہے، غلط نظریں ڈالتا رہتا ہے، تو اس کا روزہ تو شرعی اعتبار سے مفتی کی نظر میں ہو گیا، لیکن مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ مقبولیت درجے کو پہنچنے کے لیے ضروری ہے جیسے روزے کا ڈھانچہ تیار کیا ہے کھانا پینا وغیرہ چھوڑ کر کے، ویسے آنکھ ناک کان تمام چیزوں کا بھی روزہ رکھ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے فائدہ پہنچائے، اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی جو ایام باقی رہ گئے ہیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، برکتیں سعادتوں سے بہرور فرمائے، ہماری مغفرت کے فیصلے فرمائے، اور آئندہ بہت سارے رمضان خیر و عافیت کے ساتھ اور اس کے تقاضوں پورا کرنے کے ساتھ انجام دینے کی اور روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔